الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، اسلام ایک اجتماعی مذہب ہے۔ اسی لیے اسلام میں جو اہم ترین عبادت ہے، یعنی نماز، اس میں ایسا نظام بنایا گیا ہے کہ لوگ مل جل کر کے اسے ادا کریں۔ ہر مرد پر سنت مؤکدہ واجب کے قریب یہ بات ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرے۔ یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھائی 5 نمازیں فرض ہیں، سب اپنی اپنی پڑھ لیا کریں جیسا موقع ہو، لیکن ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکیداً حکم فرمایا کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کی جائے، اور اتنی تاکید فرمائی کہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کو کہوں اور نوجوانوں کو ساتھ لے کر ایندھن جمع کر کے جو لوگ بلا عذر جماعت میں شریک نہیں ہو رہے ان کے جا کر گھر جلا دو، لیکن بچوں عورتوں کا خیال آتا ہے تو میں یہ اقدام نہیں کرتا۔ آپ کا یہ ارشاد عالی بہت ہی سخت تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو عذر کے بغیر گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے چلتا ہے تو ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں اور برائیاں مٹتی ہیں، اور مسجد میں اگر وہ نماز کے وقت سے پہلے حاضر ہو جائے اور باوضو بیٹھا رہے اور کسی سے کوئی غلط گفتگو نہ کرے تو جب تک وہ انتظار میں رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت دعائے رحمت کرتے رہیں۔
تو مسجد کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دین کا مرکز بنایا ہے۔ جو شخص مسجد سے جڑ جاتا ہے اس کے گھر میں، اس کی نسلوں میں دین کے اثرات بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اور جو شخص مسجد سے کٹ جاتا ہے وہ اتنا ہی دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی مکان بنانا ہے تو جگہ دیکھنے سے پہلے یہ دیکھے کہ وہاں سے مسجد کتنی دور ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں رہنے کی وجہ سے مسجد سے رابطہ کٹ جائے۔ جتنی قریب مسجد ہوگی اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوگا۔ اسی لیے جب نئی کالونیاں بنتی ہیں اور وہاں کسی جگہ کو مسجد کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے تو وہاں غیر محسوس طریقے پر مسلم آبادی بڑھتی چلی جاتی ہے مسجد کی برکت سے۔ بڑے بڑے شہروں میں یہ دیکھا گیا ہے۔ تو مسجد سے وابستگی اجتماعیت کا مظہر ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اسی بنا پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد سب سے پہلے مسجد کی فکر فرمائی۔ 14 دن آپ نے قباء میں قیام فرمایا، وہاں مسجد قباء بنی۔ پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر قیام فرمایا۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو ترغیب دی اور متوجہ فرمایا وہ اس جانب کہ بھئی مسجد اپنی ہونی چاہیے۔ چنانچہ یہ جس جگہ مسجد نبوی ہے یہ جگہ خریدی گئی اور یہ ہموار نہیں تھی، اس کو ہموار کیا گیا اور اس میں جو کھجور کے پرانے درخت تھے ان کو کاٹ کر قبلے کی دیوار بنائی گئی اور اس سے جو پتے وغیرہ نکلے اس سے چھپر بنایا گیا۔ پہلی مسجد مدینہ منورہ کی اس طرح تعمیر ہوئی اور اس میں بنفس نفیس نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حصہ لیا مسجد کی تعمیر میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے مسجد کی تعمیر فرماتے وقت یہ کلمات صحابہ کو تلقین فرمائے کہ مٹی اٹھاتے وقت، بوجھ اٹھاتے وقت یہ زبان پر رجز رہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجرین سب کی آپ بخشش فرمائے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ اس کے بعد پھر مسجد نبوی میں اضافات ہوتے رہے۔ دور عثمانی میں مسجد کے قبلے کی جانب ازواج مطہرات کے گھر تھے، ان سب کو خرید کر مسجد میں داخل کیا گیا اور ادھر ادھر کی عمارتوں کو بھی شامل کیا گیا، اور جب جیسی ضرورت ہوتی رہی اس میں
اضافات ہوتے رہے. آج بہت بڑی عظیم الشان مسجد ہے. کہتے ہیں اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ دور نبوت کا پورا مدینے کا رقبہ اس کے اندر آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی شان کو ہمیشہ بڑھاتا رہے. وہاں کی رونق اور برکتوں سے ہم سب کو فیضیاب فرماتا رہے. تو آپ پوری دنیا کے مذاہب پر نظر ڈال لیں، کسی بھی مذہب والوں کا اپنی عبادت گاہوں سے اتنا ربط نہیں ہے جتنا مسلمانوں کا اپنی مسجدوں سے ہے. بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ ہمارے برادران وطن ہیں، کبھی ہفتے 2 ہفتے میں چلے گئے، سال 2 سال میں چلے گئے. عیسائی لوگ ہیں، ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ بھئی اتوار کو چلے جاؤ، بہت بڑا کام کیا تو. بلکہ اب تو ان کے موبائل چرچ ہو گئے ہیں، یعنی گاڑی میں چرچ بنا دیا، وہی جا کے گھر پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہی اپنا کام کر لو. اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ موبائل مسجد ہو چلتی پھرتی. یہاں تو جو مسجد بن گئی تو بن گئی بس. اب اس میں کوئی ادھر ادھر جس نے بنائی ہے وہ بھی نہیں کر سکتا. جو واقف ہے وہ بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اسلام کا تو یہ ہے، آنا ہی پڑے گا مسجد میں. لہذا مسجد کو صاف ستھرا رکھنا ہے، جیسا کہ ابھی مولانا فرما رہے تھے. صاف ستھرا رکھنے کی 2 شکلیں. ایک تو یہ ہے کہ جو مسجد میں آ رہا ہے وہ صاف ستھرا ہو گیا ہے، کوئی بھی ہو. حتیٰ کہ اس نے اگر کوئی ایسی چیز کھائی ہے جس کی وجہ سے منہ میں بدبو آتی ہے تو بدبو رہنے کی حالت میں مسجد میں آنا منع ہے. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے جس نے کچی پیاز اور کچا لہسن کھایا وہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے، پہلے کلی الی کر کے صفائی کرے تب آئے. فرمایا اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور جو برابر میں کھڑا ہوگا اسے بھی ناگواری ہوتی. اور یہ حکم صرف پیاز لہسن تک خاص نہیں ہے، بلکہ اور کوئی چیز آپ نے استعمال کی جس سے منہ میں بدبو آ رہی ہے تو آپ پہلے اچھی طرح منہ صاف کریں، پھر مسجد میں آئیں. اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں کہ بازار میں نہیں جا رہے ہیں. بیڑی پی کر سگریٹ پی کر منہ سے بدبو اٹھ رہی ہے، جو پینے والا ہے اسے تو پتہ چلتا ہے نہیں کیونکہ وہ تو عادی ہے، لیکن برابر والا جو اس کا عادی نہیں ہے اس کے لیے تو مشکل ہو جاتی ہے اس کی بدبو. اس لیے مطلقاً حکم ہے کہ بدبو والا آدمی مسجد میں نہ آئے. فقہا نے لکھا ہے جس کو بیماری ہو کہ منہ سے بدبو آتی ہو یا بغل سے بدبو آتی ہو، اس کے لیے جماعت معاف ہے، وہ گھر پڑھ لیا کرے، دوسروں کو تکلیف نہ دے. تو ایک تو صفائی ستھرائی اس اعتبار سے کہ کوئی غیر صاف ستھرا آدمی مسجد میں آئے ہی نہیں. دوسری صفائی ستھرائی یہ کہ مسجد میں کوئی کوڑا کرکٹ نہ رہے، کوئی گندگی نہ رہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور معمولی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ مسجد سے تنکا اٹھا کر کوئی آدمی مسجد کے باہر ڈال دے، مسجد کی صفائی کی نیت سے. نماز پڑھنے آئے مسجد میں دیکھے کوئی کوڑا ہے اٹھا کے جیب میں رکھ لے، باہر جا کے ڈال دے، یہ بھی نیکی میں شامل ہے.
یہ ذمہ داری صرف مؤذن کی یا صرف صفائی کرنے والے کی نہیں ہے، ہر نمازی کی ہے، یاد رکھیے، ہر نمازی کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کو صاف ستھرا رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ مسجد کے سامنے کے حصے میں کسی نے تھوک رکھا تھا، جس کا بلغم اس میں لگا ہوا تھا۔ آپ کو بہت غصہ آیا، ناگواری ہوئی، اور لکڑی منگا کر اسے کھرچ دیا اور فرمایا کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ تم کسی سے بات کرو اور وہ تمہارے منہ کے اوپر تھوک دے؟ نماز آدمی پڑھنے آ رہا ہے، گویا اللہ کے دربار میں مناجات کرنے آ رہا ہے، اس میں یہ طریقہ بالکل بے ادبی اور گستاخی کا ہے۔ تو مسجد کو بدبو سے صاف رکھا جائے، مسجد کو کوڑا کرکٹ سے صاف رکھا جائے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسی طریقے پر مسجد دور نبوت میں تمام دینی امور کے لیے ایک اجتماعی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ نماز تو ہو ہی رہی ہے 5 وقتہ، لیکن تعلیم کے حلقے بھی مسجد میں لگ رہے ہیں، اور کوئی اہم مشورہ ہے دینی معاملے میں وہ بھی مسجد میں ہو رہا ہے۔ جہاد کے لیے صفیں بنائی جا رہی ہیں، ٹکڑیاں روانہ کی جا رہی ہیں، لشکر روانہ کیے جا رہے ہیں، وہ بھی مسجد ہی سے ہو رہے ہیں۔ کوئی آدمی بیچارہ غریب آ رہا ہے، اس کے لیے تعاون کی ضرورت ہے، تو وہ بھی مسجد میں ہو رہا ہے۔ صحیح روایت ہے جمعے کے وقت میں ایک بیچارہ بہت ہی مفلوق الحال شخص جس کا نام ہے سلیح غطفانی، وہ آیا، پیغمبر علیہ السلام نے اس سے سب مجمع میں نماز پڑھوائی 2 رکعت، تاکہ سب جان جائیں۔ پھر آپ نے اس کے لیے چندے کی بذات خود کیا کی اپیل فرمائی کہ بھئی یہ غریب آدمی ہے، تم لوگوں سے جو ہو سکے اس کا تعاون کرو۔ تو چندہ بھی ہوا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد کے لیے چندہ ہوا، سارا چٹا مسجد میں لگایا گیا، سامان جو لوگ لے کے آ رہے۔ تو آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ مسجد اجتماعیت کا سب سے بڑا مرکز بن کر کے اسلام میں ابھری۔ آج بھی اگر مسجد کو یہ حیثیت دی جائے اور اسے بنیاد بنا کر دینی اور ملی امور انجام دیے جائیں، تو یہ سب سے بڑا دنیا کا بہترین نیٹ ورک بن سکتا ہے، جس سے مضبوط نیٹ ورک اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہر مسجد کا ایک دائرہ اثر ہوتا ہے، جتنے مکانات کے لوگ یہاں نماز پڑھنے آ رہے ہیں ان سب کا یہ مرکز ہے، اور یہاں کا امام ان سب کا امام ہے، ان سب کا رہبر ہے، ان سب کا مرجع ہے، ان سب کے لیے مسئول ہے۔ کوئی بھی بات ہو وہ یہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہر محلے کی مسجد، محلے سے مراد میونسپلٹی کا محلہ نہیں ہے، مسجد کا محلہ۔ مسجد کا محلے کا دائرہ میونسپلٹی کے محلے سے اور مختصر ہوتا ہے۔ ایک محلے میں 10 مسجدیں ہیں تو محلہ تو ایک ہے، لیکن ہر محلے کی حد الگ ہے، یعنی ہر مسجد کے محلے کی حد الگ ہے۔
اب کوئی پیغام اگر بھیجنا ہے، بتلانا ہے، پہنچانا ہے، اس کے لیے مسجد کا ممبر سب سے مضبوط اور سب سے مستحکم اور سب سے مؤثر ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے امام کو ایسا رکھنا چاہیے جو ان تمام کاموں کو بحسن و خوبی انجام دے سکے۔ اس کے پاس علم صحیح بھی ہو، حکمت عملی کا حامل بھی ہو، حلم و بردباری بھی ہو، غیظ و غضب سے مغلوب نہ ہو، برداشت کرے لوگوں کو، نرم روی ہو، تو وہ امام لوگوں کے لیے ہر دل عزیز بن جائے گا، ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کرے، شفقت کا اظہار کرے، تو یہ امام مسجد کے محلے والوں کے لیے ایک مشفق باپ کے درجے میں ہو جائے گا، اور ہو جاتا ہے۔ جہاں امام یہ ذمہ داری انجام دیتا ہے تو اس کی بات خوب مانی جاتی ہے اور لوگ اس پر کیا کرتے ہیں؟ اعتماد کرتے ہیں، اور یہ قومی اور ملی خدمت کا بہترین ایک ذریعہ ہے۔ امام کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر سطح پر اپنے زیر اثر نمازیوں کی اصلاح کی فکر کرے۔ اس کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ درس قرآن کریم کا اہتمام کرے۔ دیکھیے، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اور اس کی باتوں میں جو تاثیر ہے وہ دنیا کی کسی کی بات میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے۔ قرآنی آیات کو جو سمجھ کر کے پڑھے گا، سنے گا، غور کرے گا، تو توحید و رسالت کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ شرک و بدعات کے جراثیم اس کے دل سے مٹ جائے گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ تو ہم پڑھتے تو ہیں قرآن اور نماز میں سنتے بھی ہیں، لیکن اس کی اصل تاثیر جب سامنے آئے گی جب ہم اس کے معنی کو بھی سمجھنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ اس لیے ہم ائمہ کو ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ ہفتہ واری یا روزانہ آپس کے مشورے سے 10-15 منٹ قرآن پاک کے درس کا اہتمام کریں۔ خود آپ محسوس کریں گے کہ اس میں کتنا فائدہ ہے۔ اسی طرح درس حدیث کا کوئی نظام بنے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے جو کلمات صادر ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے انہیں یاد کر کے امت تک پہنچایا، وہ بڑے پرنور کلمات۔ ہماری آپ کی باتوں میں وہ اثر کہاں جو احادیث شریفہ کے عین الفاظ میں ہے۔ ان الفاظ کو ہم سامنے لائیں اور بار بار سنیں اور سنائیں تو ضرور اس کا اثر امت پر پڑے گا۔ امام کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائے، اور کوئی غلطی اگر ہو رہی ہے تو بلا خوف لومۃ لائم، یعنی کسی کے برا کہنے کے سے متاثر ہوئے بغیر جو حق بات ہے وہ کہیں۔ اس وجہ سے کہ فلاں ناراض ہو جائے، فلاں
کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچ جائے، حق بات کہنے سے گریز نہ کرے، استغنا کے ساتھ جو ہے وہ امامت کرے۔ یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ اور جو مقتدی ہیں، نمازی ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امام کی تعظیم کرے، امام کی ناقدری نہ کرے، امام کے لیے اپنے دل میں احترام کا جذبہ پیدا کرے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی عبادت کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، ادا کروا رہا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام گارنٹر ہے، گارنٹی لینے والا ہے، اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز اللہ کے دربار میں قبول ہو رہی ہے، اس کی ضمانت امام لے رہا ہے، اپنے کندھوں پر رکھ کر کے وہ تمہیں اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ امام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ رحمت جو اترتی ہے سب سے پہلے امام پر اترتی ہے، پھر جو پیچھے کھڑا ہے بالکل اس پر، پھر جو دائیں ہے اس پر، پھر بائیں، پھر دائیں، پھر بائیں، پھر پہلی صف، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف، ایسے تقسیم ہوتی ہے۔ تو جو جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اس کی ناقدری کریں گے تو امام کا نقصان ہو یا نہ ہو، ہمارا ضرور نقصان ہو۔ ہمیں اس کو امام کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے، ایک ملازم کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ تو مسجد کا ملازم ہے، ہم اسے تنخواہ دے رہے ہیں، ہم جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا، ہمارے حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی۔ یہ بات، یہ انداز کسی بھی نمازی کے لیے امام کے ساتھ درست نہیں ہے، چاہے وہ نمازی مسجد کا منتظم ہو یا منتظم نہ ہو، امام امام ہے۔ ہمارے ہاں دارالفتہ میں بہت سے مسائل آتے ہیں، امام صاحب ایسے ہیں، امام صاحب ویسے ہیں، امام فلاں ہیں۔ تو ہم لوگوں کا معمول یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل میں ہم جواب نہیں لکھتے، ہم کہتے ہیں اچھا امام صاحب ایسے ہیں، اوہو لاؤ امام صاحب سے بات کراؤ، ہم پوچھیں گے کیا معاملہ ہے۔ ارے ہاں وہ تو دور ہیں، وہ نہیں ہے، تو آئیں غائیں ہو جائے گا، کیونکہ حقیقت پتہ چلے گی کہ کیا معاملہ ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ سب سے کمزور جو ہے وہ امام کی گردن ہے، ذرا سی بات ہو گئی بس کہنے سننے سے دریغ نہیں۔ ارے بھائی وہ بھی تو ایک انسان ہے، اس کے ساتھ بھی ضروریات لگی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ نماز کے وقت میں اچانک اس کو تقاضا ہو گیا جس کی وجہ سے 2 منٹ آنے میں تاخیر ہو گئی، تو ایسا کیا جرم ہو جائے گا کہ آپ جو ہے زبانیں کھول دیں؟ اور بھی بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ مسجد کے نمازی، مسجد کے منتظمین، ان کو جیسے اپنی فکر کرنی ہے ایسے ہی امام کی بھی فکر کرنی، کیونکہ وہ امام ضامن ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جب وہ آپ کی نمازوں کا ضامن ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنی وسعت کے اعتبار سے اس کے لیے اپنے سینے کو وسیع رکھیں اور ایسا ماحول بنائیں کہ وہ پورے شرح صدر اور اطمینان کے ساتھ آپ کی مسجد کی ذمہ داری کو بجا لائے۔
اور یہ ماحول کب بنے گا؟ جب کہ آپ اس کے لیے معاشی اعتبار سے اطمینان بخش اسباب مہیا کریں۔ اگر وہ فیملی والا ہے تو اس کے لیے آپ گھر کا انتظام کریں، اس کی ضرورت کے موافق اس کے لیے تنخواہ کا نظم کریں، مشاہرے کا، اور اس مشاہرے اور تنخواہ کو نماز کا عوض نہ سمجھیں۔ نماز کا کوئی عوض نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ تو اعزازیہ ہے جو امام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آپ یقین رکھیے، اگر آپ ارادہ کریں گے کہ ہمیں ان کے ساتھ حسن معاملہ کرنا ہے، ویسے ہی مسجد کی آمدنی بڑھتی چلی جائے گی اللہ کی طرف سے، غیب سے انتظامات ہوں گے، لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ متوجہ فرما دے گا۔ ہماری طرف سے ہمت کی کمی ہے، اللہ کی طرف سے عطا میں کمی نہیں۔ جب ساری چیزوں کا انتظام ہو سکتا ہے تو بہتر مشاہرے کا انتظام کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمت کریں گے تو ہوگا۔ ہمیں خود اپنے اخراجات کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم اپنی بات بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں صرف دودھ کا خرچہ جو ہے وہ 5,000 کے قریب، روزانہ جو دودھ آتا ہے اس کا خرچہ 5,000، بقیہ الگ ہے۔ اب جو خالی دودھ کا خرچہ وہی آپ امام کو دے رہے ہیں، اور امام کی ضروریات اور بھی ہیں، تو وہ بیچارہ کیسے مطمئن ہوگا؟ کل کو کوئی اور مسجد والا اسے 6,000 دینے لگے گا تو وہ ڈھلمل وہاں چلا جائے گا، 7,000 کوئی آ جائے گا تو ادھر چلا جائے گا۔ اور اگر آپ نے یہیں پر اس اچھے آدمی کو رکھنا ہے اور اس کی اچھی تنخواہ دی جائے تو وہ مطمئن ہو کے کام کرے گا، سالوں تک آپ کی خدمت کرے گا، آپ کی نمازیں پڑھائے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جہاں پر لوگوں نے ہمت کی وہاں راستے کھل گئے۔ مسجد چھوٹی ہے لیکن اللہ نے آمدنی کے ذرائع پیدا کر دیے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی ضرورتوں کو ڈال دیا۔ ممبر بن گئے کہ جی ہم ایک مہینے 1,000 دیں گے، 50 ممبر بن گئے تو 50,000 تو یوں، 1,000 دینا کسی کے لیے ایسا کوئی خاص مشکل نہیں ہے آج کے دور میں۔ بتائیے 500 کے بنا لو تو 50 بن جائیں گے تو 25,000 تو ویسے ہی ہو گئے، روزانہ کے چندے کی ضرورت نہیں، مگر اس کے لیے ایکٹیو ہونا پڑے گا، ہمت کرنی پڑے گی۔ ہمت مردہ مدد خدا۔ اتنی اچھی مسجدیں بن گئی ماشاءاللہ، ٹائل لگ گئے، اے سی لگ گئے، ان کا بھی تو خرچہ ہی ہوا ہوگا، مفت میں تھوڑی بن گئی۔ اور خرچہ کیسے ہوا؟ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ہمت لے کے، اللہ نے کروڑوں کا بجٹ پورا کرا دیا مسجدوں کا۔ تو ایسے ہی اماموں کا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہر مسجد کے ساتھ قریبی اطراف کے مکانوں کے بچے اور بچیوں کی تعلیم کا بھی نظم ہونا چاہیے، مسجد کے خارجی حصے میں، مسجد کے اندر نہیں، خارجی حصے میں۔ ہم نے دیکھا ہے انگلینڈ وغیرہ میں غیر اسلامی ماحول ہے، تعلیم کمپلسری ہے، کوئی بچہ بچی اسکولنگ نظام سے الگ نہیں رہ سکتا، ننگا معاشرہ ہے۔ آپ اپنے بچوں بچیوں پر سختی نہیں کر سکتے، وہ پولیس کو کال کر دے گی تو آپ ہی کو پکڑ کے لے جائے گی پولیس،
ایسا ماحول ہے، لیکن وہاں آج بھی مسجدیں آباد ہیں، شاندار، چرچ خریدے جا رہے ہیں مسجد کے لیے، برقعے والی عورتیں نظر آ رہی ہیں۔ حیران کن بات ہے، پورے ننگے معاشرے میں برقعے والی نظر آ رہی ہیں، داڑھی والے جوان، پگڑی والے جوان، لمبے کرتے والے۔ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ یہ ماحول کیسے بنا؟ یہ سمجھنے کی بات کہ وہاں ہر مسجد کے ساتھ مکتب کا نظام ہے، ہر مسجد کے ساتھ بڑا مکتب ہے، اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صبح اور شام اسکول جانے سے پہلے لوگ اپنی اپنی گاڑیوں سے اپنے بچوں کو مکتب میں چھوڑ کے جاتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، شام کو واپس اسکول سے آئے گا تو 1 گھنٹے کے لیے مکتب میں جائے گا، بچہ ہو یا بچی۔ وہ جو 1 گھنٹے کی تعلیم ہے اس نے دین کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ جو بھی مسجد بنے گی وہاں پر اس میں لازم ہے کہ مکتب کا نظام بھی بنے گا، اس میں طلبہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول والے اپنے کپڑے بدل بدل کے، جبہ پہن پہن کے سب مکتب میں آ جاتے ہیں، 1-2 گھنٹہ پڑھیں گے پھر اپنا چلے جائیں۔ جن قوموں نے یہ طریقہ اپنایا ان کی نسلیں دین پر قائم ہیں۔ گجرات کے لوگ گئے، بنگال کے لوگ گئے، انہوں نے یہ طریقہ اپنایا، اور جو عرب گئے وہاں ان کے یہاں مکتب کا نظام نہیں ہے، ان کی آنے والی نسلیں سب انہی کے اندر رچ بس گئی ہیں، خنزیر کھاتے ہیں اور جناب شرابیں پیتے ہیں، کوئی فرق نہیں سوائے نام کے، کوئی فرق نہیں۔ مگر یہ لوگ جنہوں نے مکتب سے اپنا رابطہ مضبوط رکھا، جیسے بھی حالت میں ہیں ایمان پر قائم ہیں، ارتداد سے بچے ہوئے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، ماشاءاللہ مدرسے بھی قائم ہیں۔ یہ نظام ہمارے ملک میں بھی ہر جگہ ہونا چاہیے۔ یہ مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مکتب ضرور بنائیں، اور جتنی بھی مکان ایک مسجد سے متعلق ہیں، 50 ہوں 60 ہوں، ہمارے پاس سروے رہنا چاہیے۔ دینی تعلیم بورڈ کی طرف سے ایک سروے کا فارم جاری کیا گیا ہے، میں مولانا سے کہوں گا کہ وہ منگائیں، اور ہر گھر میں جا کر کے نوٹ کریں کتنے بچے ہیں، کتنے اسکول جا رہے ہیں، کتنے مکتب میں جانے کے قابل ہیں، کیوں نہیں جا رہے ہیں، ان کی لسٹ بنا کر کے انہیں آمادہ کریں۔ تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ شریعت میں کوئی عہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خدمت کی حیثیت ہے۔ عہدہ خدمت کے لیے لیا جائے تو ٹھیک ہے، اور عہدہ ناموری کے لیے لیا جائے تو لعنت اور بوجھ ہے۔ خدمت کے لیے ٹھیک ہے، اگر آپ کو اللہ نے یہ خدمت کا موقع دیا ہے تو آپ ایسا کام کر کے جائیے کہ آپ نہ بھی رہیں پھر بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو مسجد کی تولیت، مسجد کی خدمت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ ان سب ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ کیوں بھائی، ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔